توبہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور توبہ کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ کر پھر توبہ کر، پھر گناہ کر پھر توبہ کر۔ 100 دفعہ تو گناہ کر لے، اگر تو نے 101ویں دفعہ توبہ کر لی تو میں تیری اس توبہ کے پیالے کو ایسے جوڑ دوں گا جیسے وہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تیری توبہ تیری گناہ کی نیت پر نہ ہو۔ اگر تو نے یہ سوچا کہ گناہ کر کے پھر توبہ کر لوں گا تو پھر تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کرنی کب چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا، اگر انسان کی اپنی عقل اس کی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان کا اپنا حال اور حالات درست کرنے کا شعور نہ ہو تو اسے دانشور کہلانے سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو تلاش کے باوجود غلط رہبر ملیں تو اسے اپنی اطاعت شرعی کے دعوے سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے صحیح ہونے کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان اپنی جوانی اور روپ سے پریشان ہو تو اسے اپنے بناؤ سنگھار سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان اپنی کامیابی کا سرور ختم ہوتا محسوس کرے اور انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے تو اسے ضرور توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے خطا و کار اور گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو تنہائی میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھنا، دراصل توبہ کا خیال ہی خوش بختی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی کا اور توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لعین و رجیم ہو گیا۔ انسان حکم عدولیوں پر توبہ کرتا رہتا ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کی توبہ منظور ہو گئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ اگر اللہ احسان فرما دے تو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیا جاتا ہے اور اس کی سابقہ برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ آدم نے توبہ کی تو انہیں خلافت عرضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس نے توبہ کی تو انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، لیکن صرف اور صرف شرط یہ ہے کہ توبہ صدق دل سے کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے جس راستے پر غلطی ہونے کا دوبارہ امکان ہو۔ اور یاد رکھیے گا، نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔